بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے جس میں یہ تذکرہ آیا کہ اللہ نے کچھ فرشتوں کو اس کام میں لگا رکھا ہے کہ وہ اہل ذکر کی مجلس میں جا کر بیٹھیں، تو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں ہیں اور اس میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ پھر جب وہ وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں، مجلس ختم ہوئی اور اٹھ کر اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے پورے مجلس والوں کی مغفرت کر دی۔ تو ان فرشتوں میں سے کوئی کہتا ہے یا اللہ، اس میں ایک شخص ایسا تھا جو نہایت گنہگار آدمی ہے، وہ یوں ہی ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، یعنی اس آدمی نے ان کی محبت میں یا ذکر سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس مجلس میں شریک نہیں ہوا، بلکہ یوں ہی کہیں کام سے جاتا ہوگا اور اسے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے پاس بیٹھ گیا، لیکن وہ ذاکرین میں سے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ان ذاکرین کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس گنہگار شخص کی بھی مغفرت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا کتنے فائدے کی چیز ہے۔ ایک فائدہ تو یہ انسان جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ بہت جلد ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور ارادہ بھی نہ ہو تو بھی دھیرے دھیرے اس کے اخلاق بدلنے لگتے ہیں، اس کی عادتیں بدلنے لگتی ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے انسان اپنے احباب کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنے ہر کام کے ساتھ اس کام کو بھی ایک کام بنا لیں۔ اچھے لوگوں کے پاس، متقیوں کے پاس، ذاکرین کے پاس، اہل اللہ کی مجلس میں جا کر ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں، اور جب یہ احساس ہوگا کہ ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں تو اسے اپنی اصلاح کی فکر بھی ہوگی۔ آج تو جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، یہاں کا ماحول تو صرف یہ ہو گیا ہے الا ماشاء اللہ کہ کون کتنی غلطیاں کر رہا ہے۔ جتنا قریب کا ہے اتنی ہی اس کی برائیاں دیکھی جا رہی ہیں، اس سے اتنی ہی قلبی دوری پیدا ہو رہی ہے۔ رشتہ ساتھ میں رہنے کا ہے تو رہ تو لیں گے، لیکن دل سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جانے پر ایک خاص بات یہ بھی ملتی ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ تو جب اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو فکر ہوگی دھیرے دھیرے کہ مجھے یہ غلط کام چھوڑنا چاہیے، غلط کام چھوڑنا چاہیے اور اس سے بھی دور ہو جانا چاہیے۔ اور پہلے سوچ آئے گی، احساس پیدا ہوگا، فکر آئے گی، پھر اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ تدبیر سوچی جائے گی کہ کیوں نہ انہی سے پوچھ لیا جائے کہ یہ میرے اندر خرابی ہے، میں اسے کیسے دور کروں۔ اہل اللہ کی بات تو بہت بڑی ہے، وہاں جا کر فائدہ ہوتا ہی ہے، لیکن اگر سچی طلب، سچی نیت لے کر جائے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں اور اپنی کمیوں کے بارے میں ان سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے اور اصلاح کریں گے، تو یہ اللہ والے کسی کا راز فاش نہیں کرتے۔ ڈاکٹر اور حکیم کسی مریض کے بارے میں یہ نہیں بتاتے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ خرابی ہے۔ وہ اسی طرح سے یہ اہل اللہ جو علاج بتاتے ہیں، یہ کسی کا تذکرہ کسی اور سے نہیں کرتے، مرض کا علاج بتا دیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دعا اور توجہ کی برکت سے اس دل والے کو، جس کو یہ احساس ہوا کہ میری اصلاح ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اس کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اہل اللہ کی مجلس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔